سورۃ بقرہ آیت نمبر 96۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَجِدَنَّهُمْ، اور البتہ تم ضرور پاؤ گے ان کو، احرص الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ حریص، علی اوپر، حیات زندگی کے لیے، زندہ رہنے پر، وا اور من الذین اشرکوا، اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے شرک کیا، یود احدہم، چاہتا ہے ان میں سے ہر کوئی ایک، لو یعمر، کاش کہ وہ عمر پائے، الف سنہ، 1000 سال، 1000 سال، وما، اور نہیں ہوا وہ، بمزحزحہ، بچانے والی اس کو، من العذاب، عذاب سے، ان یعمر، اسے جتنی بھی عمر دی جائے، جتنی بھی عمر پایا جائے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، بصیر، دیکھنے والا ہے، یعملون، وہ جو عمل کرتے ہیں۔ یہاں پہ پچھلی آیت سے اس کا ربط ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اللہ کے پیارے کہتے ہیں، یہود و نصارہ، اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، ہم نے تو جہنم میں جانا نہیں، ہم نے تو جنت میں جانا ہے۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ پیچھے بھی آیت میں کہا گیا تو تم پھر موت کی تمنا کرو، اور پھر کہا گیا کہ وہ موت کی تمنا کبھی نہیں کریں گے، کیونکہ وہ جانتے ہیں جو کچھ ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا۔ اب تفصیل سے کہا جا رہا ہے کہ آپ تو البتہ انہیں ضرور پاؤ گے سب سے زیادہ زندگی پہ حریص، علی حیات، اس پر تنوین تنکیر کی ہے، اس لیے ترجمہ کسی طرح بھی زندہ رہنے پر کیا گیا ہے، یعنی آپ یہودیوں کو زندہ رہنے پر سب لوگوں سے زیادہ حریص پائیں گے، چاہے غلام بن کے رہیں یا عزت آبرو کے ساتھ رہیں یا بربادی کے ساتھ رہیں۔ مشرکین بھی زندہ رہنے کے لیے بہت خواہش مند ہیں، کیونکہ ان کی سامنے صرف دنیاوی لذتیں ہیں، آخرت پر ان کا یقین ہی نہیں، آخرت سے متعلق انہیں کچھ خوف بھی نہیں، نا امید تھی۔ مگر یہودی زندہ رہنے پر ان سے بھی زیادہ حریص تھے، کیونکہ مشرکین کے مرنے کے بعد زندہ ہونے کا عقیدہ ہی نہیں تھا، اس لیے وہ موت سے اتنا نہیں ڈرتے تھے۔ وہ جانتے تھے، وہ کہتے تھے، ان کا عقیدہ تھا ہم مریں گے اور مٹی ہو جائیں گے، بس۔ یہودیوں کو علم تھا، وہ جانتے تھے کہ نبی آخر الزمان کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں مبعوث فرمایا ہے۔ انہیں خوب علم ہے کہ نبی آخر الزمان کو جاننے پہچاننے کے باوجود ان کے ساتھ کفر کے نتیجے میں انہیں کیا رسوائی اٹھانی پڑے گی، اس لیے ان کا ہر شخص 1000 برس زندہ رہنے کی خواہش رکھتا ہے، خواہ کیسی ذلیل زندگی ہو، کیونکہ آخرت کے عذاب سے تو بہرحال وہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے لیے کسی شخص کو لمبی عمر مل بھی جائے تو وہ اسے عذاب سے بچانے والی ہرگز نہیں ہے۔ تو یہاں تو یہود و نصارہ اور کفار مکہ کا ذکر ہوا۔ اب اس میں دیکھنا ہے کہ امت کے لیے کیا سبق ہے۔ امت کے لیے یہ سبق ہے کہ خدا نہ خواستہ ہمارا عقیدہ کہ مشرکین والا تو نہیں کہ مرنے کے بعد جی نہیں اٹھنا، بس مرنا اور مٹی ہو جانا ہے۔ آپ کہتے ہیں ہرگز نہیں، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارے پاس کلام ہے کہ مرنے کے بعد اٹھایا جائیں گے ہم، اور ہمارا حساب کتاب ہوگا، تو پھر زندگی کو بدل لینا چاہیے، زندگی کو فکر آخرت اس میں شامل کر کے گزارنا چاہیے، اور زندگی کی اگر حریص ہیں ہم تو اس نیت سے کہ ہم زیادہ سے زیادہ زندگی میں نیکیاں کریں، بھلائیاں کریں، زیادہ سے زیادہ اپنی آخرت سنواریں، اپنے گناہوں کی تلافی کریں۔ جیسے ہمیں ایک روایت میں ملتا ہے کہ ایک شخص شہید ہوا اور دوسرا شخص کافی سالوں کے بعد جب جنت میں اللہ کے سامنے پہنچا تو وہ اور جو شہید ہوا تھا ان کے درجات برابر تھے، تو پوچھا گیا کہ کس طرح، میں نے تو شہادت پائی اور یہ تو بعد میں میرے بعد آیا، اس نے شہادت بھی نہیں پائی۔ تو کہا گیا کہ اس کو جتنی زندگی دی گئی، اس نے جس قدر اذکار کیے، تسبیحات کی، نوافل پڑھے، تلاوت قرآن کیا، صدقات کیے، صلہ رحمی کی، یعنی جو کچھ بھی وہ کرتا رہا وہ اس قدر زیادہ ہو گئے کہ یہ اس جگہ تک پہنچ گیا، یعنی جنت میں دونوں
ایک ساتھ ہو کے. میں نے اس کا مفہوم بتایا، باقی آپ کی روایتیں مل جائیں گی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لمبی عمر کی خواہش ضرور کر سکتے ہیں لیکن ارذل عمر کی نہیں. اور کس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ میں زیادہ سے زیادہ اپنی آخرت سوار جاؤں. آخر مرنا ہے، 100 سال کے آپ ہو جائیں، 110 سال کے ہو جائیں. لیکن اگر یہ زندگی من چاہی من مانی گزاری ہے یا گزارنا چاہتے ہیں تو پھر وہ زندگی آپ کی من چاہی اور من مانی سے نہیں ملے گی. اس زندگی میں پھر خدا نخواستہ اس کا انجام بھی پھر آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں. لیکن اپنی اس عارضی زندگی کو اللہ کے حکم کے تابع کر دیں، اس کی مرضی کے آگے اپنی مرضی کو ڈال دیں، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ زندگی آپ نے اللہ کی مرضی کے مطابق گزاری تو وہ زندگی انشاءاللہ آپ کی من چاہی اور من پسند زندگی ہوگی. اس لیے تمنا بھی موت کی نہیں کرنی، زندگی کی دعا مانگنی ہے، صحت و تندرستی والی اور ایمان والی زندگی مانگنی ہے. اور اس میں ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے، تو اس کے مطابق پھر ہمیں عمل بھی اچھے کرنے ہیں. صرف لمبی عمر پا کے ہم اللہ کے آگے جواب دہی سے بچ نہیں سکتے. حضرت بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں منافق کو حیات دنیا کی حرص کافر سے بھی زیادہ ہوتی ہے. یہ یہودی تو 1,000 سال کی عمر چاہتے ہیں، حالانکہ اتنی لمبی عمر بھی انہیں عذابوں سے نہیں بچا سکتی. چونکہ کفار کو آخرت پر یقین نہیں تھا مگر انہیں یقین تھا، لیکن ان کی اپنی سیاکاریاں بھی ان کے سامنے تھی، اس لیے موت سے بہت زیادہ ڈرتے تھے. لیکن ابلیس کے برابر بھی اگر عمر پا لیں تو کیا عذاب سے بچ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے باخبر ہے، بے خبر نہیں ہے. وہ اپنے تمام بندوں کے بھلے اور برے اعمال کو خوب جانتا ہے اور وہی بدلہ دے گا. تو اس لیے کوشش کرنی ہے کہ اس دنیا میں رہ کے ایک ایک لمحے کو گین کرنا ہے، ایک ایک وقت کو استعمال کرنا ہے اور اچھی اور صاف ستھری زندگی گزارنی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.